ایک اعزاز عطا فرمایا، فرمایا کنتم خیر امہ، تسی سب تو بہتر امت ہو، اخرجت للناس، لوگاں وچوں جتنیاں بھی امتاں نکلیاں نے تسی سب تو بہتر ہو۔ حضرات گرامی ایک لمحے واسطے ذرا سوچو کہ جو پہلے لوگ سن انہاں نالوں سانو بہتر کیا گیا ہے، پہلیاں امتاں نالوں سانو بہتر کیا گیا ہے۔ ذرا غور تے کرو کہ کس وجہ تو سانو بہتر کیا گیا ہے۔ اگر انہاں نو دیکھو تو وہ لوگ ساڈے نالوں بہت بہتر سن، عمرہ انہاں دیاں زیادہ، اگر تاریخ پڑھو تو قد انہاں دے بہت بڑے، ہنرمند او بہت زیادہ، لیکن فرمایا کنتم خیر امہ، تسی سب تو بہتر ہو۔ معاشی برائیاں دیکھیے تو جو فردن فردن انہاں قوماں وچ سن او اج ساریاں اکٹھیاں ساڈے پائیاں جاندیاں نے۔ اللہ پھر بھی فرماندا ہے تسی سب تو بہتر ہو۔ تو ذرا غور کرو کہ کس وجہ تو سانو بہتر کیا گیا، انہاں کول کی نہیں سی تے ساڈے کول کی ہے کہ جس دی وجہ تو بہتر ہاں؟ تو جواب صرف ایک ملدا ہے، انہاں کول سب کچھ سی، تواڈے کول صرف مدینے والا ہے۔ تو اس وجہ تو کہ تواڈی غلامی دا جو رشتہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال قائم ہے۔ اللہ فرماندا ہے تسی سب تو بہتر ہو۔ حضور دی امت یہ ویسے ہی بڑی شان والی ہے۔ اپنے مقدر تے ناز کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب دی امت وچ رکھی ہے، ورنہ تے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عرض کیتی سی کہ اے اللہ یہ امت مینوں دے دے، اے اللہ یہ امت مینوں دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کچھ اور مانگ لے، یہ امت تینوں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ امت میں بنائی یار واسطے ہے، اس نو پیدا یار واسطے کیتا ہے۔ کیونکہ پہلیاں امتاں دا اگر مطالعہ کرو نا تو انہاں دے انبیاء دے زمانے وچ کچھ ایسے لوگ ملدے نے کہ جنہاں دا ذکر کرن تے دل کردے، جدوں وہ لوگ چلے گئے تو بعد والیاں دا نہ کوئی ذکر اچھا ملدا ہے اور نہ ہی انہاں دا ذکر کرن تے دل کردے۔ لیکن رب نے جیڑی امت یار واسطے بنائی ہے نا، ہر دور وچ ایسے بندے رکھے نے جنہاں دا ذکر کلیے تے کلیجہ ٹھر جاندا ہے۔ اس امت نو دیکھو نا کہ جدوں یار دی ڈائریکٹ غلامی واسطے پیدا کیتا تو یار نو ویکھو کہ ابو بکر جیسا سچا بھی عطا کیتا، عمر جیسا عادل بھی دیتا، عثمان جیسا حیا والا بھی دیتا، علی جیسا شجاعت والا بھی دیتا، اور پھر صحابہ کرام دیکھو وہ جس دے حسن دی خیرات ہوراں وچ ونڈی گئی ہے وہ سونا بلال بھی عطا کیتا گیا ہے اپنے محبوب دے غلاماں دے اندر۔ اور پھر اے زمانہ جدوں اگے بڑھے ہے، صحابہ دنیا تو چلے گئے نے، زمانہ آگے بڑھے ہے تو امام اعظم دی فقاہت بھی ملدی ہے، امام مالک دا عشق رسول بھی ملدا ہے، امام شافعی دا علم بھی نظر آندا ہے، امام احمد ابن حنبل دا قرآن نال پیار بھی نظر آندا ہے۔ تھوڑا جہا اور اگے چلے جاؤ تو پھر بھی اے امت بانج نہیں ہوندی، کدھرے اس امت وچ مجدد الفسانی نظر آ رہا ہے، کدھرے اس امت وچ داتا علی حجویری نظر آ رہا ہے، کدھرے اس امت وچ مہر علی شاہ جیسا ولی نظر آ رہا ہے، اور کدھرے جدوں مسند علم مل دیکھ دیاں تو احمد رضا جیسا مجدد بھی نظر آ رہا ہے، اور کدھرے جدوں کفر للکار دے تو ویل چیئر تے بیٹھا خادم رضوی جیسا دلیر بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے محبوب کنتم خیر امہ، میں وہ امت تانوں دتی ہے جو ابو بکر تو شروع ہوندی ہے اور مہدی تک میں ہر دور وچ تیری امت وچ ہیرے رکھے ہوئے نے، ہر دور وچ تانوں چنگے بندے۔ زندہ باد، یا رسول اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جدوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ لگی ہے اور حضور نے صحابہ کو پوچھیا صحابہ تواڈے نزدیک عجیب تر ایمان کنا دا ہے؟ تو عرض کیتی گئی یا رسول اللہ ملائکہ دا ایمان عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا انہاں دا کس طرح عجیب ہے؟ ملائکہ کولوں تے گناہ ہو ہی نہیں سکدا، وہ تے اللہ دے حکم دے پابند نے، انہاں دا ایمان عجیب نہیں۔
عرض کیتی آقا پھر انبیاء دا ایمان عجیب، حضور نے فرمایا نبیاں دا کس طرح ہے؟ نبی دی تے شان ہے وما ینطق عن الہوا، نبی تے اپنی مرضی نال بات بھی نہیں کرتا، نبی تے وہی کہندا ہے جو اللہ دا حکم ہوندا ہے، نبی دا تے رب نال رابطہ رہندا ہے، وہی آندی ہے نبی ول، تو نبی دا تو ایمان عجیب تر نہیں۔ عرض کیتی آقا پھر ساڈا ایمان، حضور نے فرمایا تہاڈا کس طرح عجیب ہے؟ تساں ایویں تے کلمہ نہیں پڑھیا، کسے چند ٹٹدا ویکھیا تے کلمہ پڑھیا، کسے سورج ڈبدا ویکھی مردہ ویکھیا تے کلمہ پڑھیا، کسے پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھیا تے میری غلامی چاہے ہو، کسے نے ویکھیا میرے دروازے تے گونگیاں نو گلاں کرن دا موقع مل گیا ہے، کسے ویکھیا میری مٹھی وچ کنکراں نے کلمہ پڑھیا، درخت مینوں سجدہ کر رہے نے، کائنات دا نظام میرے اشاریاں تے رقص پیا کردا سی، تساں پھر کلمہ پڑھیا ہے۔ آقا پھر دسو عجیب تر ایمان کنہ دا لوگاں دا ہوئے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں عجیب تر ایمان میرے انہاں امتیاں دا ہوئے گا جو میرے تو بعد آنگے، جنہاں ڈائریکٹ ویکھیا نہیں ہوئے گا مگر پھر بھی میرے نا تو جانا قربان کرن واسطے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس امت وچ ہر دور وچ حضور دے پیارے ہونگے، تو اللہ فرماندا ہے کنتم خیر امہ، تسی بہتر ہو اس واسطے کہ تسی میرے محبوب دی غلامی واسطے پسند کر لیتے گئے ہو، تسی سب نالو بہتر ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اگے فرمایا تأمرون بالمعروف، تسی نیکی دا حکم کر دے ہو۔ اسی دے تحت میں نے گفتگو کرنی ہے اور چند باتاں اصلاح دی نیت نال آپ حضرات دے سامنے رکھنیاں نہیں۔ آج کیونکہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی 11ویں دا جو چن ہے وہ بھی طلوع ہویا ہے اور رات اج 11ویں والی ہے اور میلاد 12ویں والے دا ہو رہا ہے، تو میں اسی حوالے دے نال چند ایک باتاں عرض کراں گا، امید ہے کہ آپ بڑی توجہ نال میری گفتگو نو سماعت فرماؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک فرمان سامنے رکھ کے تو پھر میں گفتگو نو اگے چلانا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایک شاگرد نے پوچھیا کہ حضور میں نے علم دین حاصل کر لیا ہے، تو میں جا رہے ہیں اپنے علاقہ وچ جا کے تبلیغ کراں گا تے لوگاں نو دین سکھاواں گا، قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ لئیے دین سکھ لیا ہے، ہن جا رہے ہیں تو میں نو کوئی نصیحت فرما دیو کہ میں تبلیغ کس طرح کراں، کوئی ایسی بات دسو جو میرے کم آوے۔ جس طرح ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں کوئی ایسی نصیحت کر دیو کہ مینوں پھر دوبارہ کسے کولو پوچھنی نہ پوے، کوئی ایسی بات دس دیو کہ مینوں کسے کولو نصیحت لینی ہی نہ پوے، کوئی ایسی بات دس دیو۔ تو امام الانبیاء نے 2 حرفی بات دسی، فرمایا رب نو من جا پھر ڈٹ جا، رب نو من جا پھر ڈٹ جا، پھر زمانہ لکھ چالا چلے تو جے من لیا رب نو تے پھر ڈٹ جا۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سختی ہوئے تے چونکہ چنانچے کویں۔ حضرت علامہ رضوی فرماندے سن با پہلے انہاں نو اپنا زور لان دے ویو، جدوں اے لا کے تھک گئے اسلام پھر اپنا دسے گا، اور گل پھر اوہی ہوئی جدوں اسلام نے اپنا زور دسیا تے پھر جیڑا کہندا سی نہیں گھبرانا او دی گھبراہٹ پھر مکدی نہیں سی۔ تو میرے بھائیو جدوں اسلام اپنا زور لا کے دسدا ہے نا تو پھر تے اسلام دا زور اتنا جے وہ تے پھر چڑیاں کولو ہاتھی بھی مروا لیندا جے۔ تو حضرات گرامی جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے توجہ نال سماعت کرنا، تو اس نے پوچھیا کہ یار حضرت امام جعفر صادق کولو کہ حضرت میں جا رہے ہیں تو کوئی نصیحت فرما دیو کہ میں تبلیغ کس طرح کراں۔ میں اکثر سوچدا ہے کہ ساڈے خطباء نو مشائخ نو امام جعفر صادق دی اس نصیحت نو ضرور اس نو سمجھنا چاہیے اور اس تے عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا جدوں تو تبلیغ کریں تو پیر اور استاد دی گل یاد رکھیں کہ تیری زبان گھٹ بولے تیرا عمل بوتا بولے۔ اج ساڈا عمل نہیں بولدا،
اج ساڈیاں زباناں بول دیاں نے، نقیب نو دیکھو، خطیب نو دیکھو، لفظاں نہ لفظ ملا کے تیاری کرے گا، لوگاں نو گرمانا ہے، محفل نو رنگ دینا ہے، اور پھر اپنا ایک سکہ بٹھانا ہے، اور بعد وچ کہنا ہے میری خطابت نے تے پھٹیاں بھن کے رکھ دتیاں نے۔ وہ وقتی جوش ہو جائے گا، لیکن جدوں تیرا عمل بولے گا نا، پھر تو قبر وچ بھی لیٹ جائیں گا، تیرے دیوانے لبیک دے نعرے پھر بھی نہیں بھولن گے، کیونکہ تیرا عمل تبلیغ کر کے گیا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ فرمانا، جدوں عمل تبلیغ کردا ہے نا تو پھر نتیجے نکلدے نے، پھر تبدیلیاں آندیاں نے، پھر لوگ حضور دے غلام بندے نے جدوں عمل تبلیغ کردا ہے۔ واصف علی واصف انہاں دے کول انہاں دا ایک شاگرد کہندا ہے کہ میں انہاں کول گیا اور میں ایک نا چرسی بندے نو لے کے گیا، اور میں کہا جی انہوں کوئی نصیحت کرو، اے چرس پیندا ہے، چرس چھوڑ دے وے، بالکل ہی بے خبر جیا ہو گیا ہے۔ تو واصف علی واصف نے انہوں ایک باری بھی نہیں آکھیا بس چرس چھڑ دے۔ واصف علی واصف نے نا کھانا منگا لیا، بڑا اچھا کھانا کھلایا، اس تو بعد پوچھیا چاہ پیویں گا یا کعوہ، انہیں کیا کعوہ پلا دیو، کعوہ پلایا۔ تھوڑی دیر بعد کہندا میں جاواں، تو واصف علی واصف نے نا کچھ پیسے بھی دیتے، تو کہندے نے با وقت ملے تے میرے کول آ گیا کر۔ وہ چلا گیا تو شاگرد کہندا ہے با چنگی گل کر دیو، میں اتنی مشکل نہ لے کے آیا ساں تے تساں تے گل ہی نہیں کیتی۔ انہاں کہیا پتر میں زبان دی تبلیغ دا قائل نہیں، میں عمل دی تبلیغ دا قائل ہوں۔ تو چند دن مینوں دے تے پھر ویکھی۔ وہ کہندا میں ناراض ہو کے چلا گیا کہ میں اتنی محنت نال بندہ لے کے آیا ساں، انہاں ایک گل نہیں کیتی۔ کہندا کوئی 1.5 ہفتے بعد نہ مینوں اوہی چرسی بندہ ملیا جدے سر تے ٹوپی ہے، ہاتھ وچ تسبیح ہے۔ میں اودے کولوں پوچھیا تیرا کی حال ہے؟ انہیں آکھیا چھٹ گئیاں ساریاں مرضاں، چرساں چھٹ گئیاں، ہن چرس دے نشے نہیں چڑھے، ہن محمد دے عشق دے نشے چڑھے ہوئے نے۔ تو جدوں عمل تبلیغ کردا ہے نا تو پھر بڑی تو بڑی بری عادت بھی چھٹ جاندی ہے۔ اج ساڈی محفل دے اندر اگر ماں باپ دا گستاخ آیا تو گستاخ ہی واپس چلا گیا، انہیں کدی بھی جا کے ماں دے پیر نہیں چومے۔ اج ساڈی محفل دے اندر چور آیا تے چور ہی واپس چلا گیا، ہو سکتا ہے اسی محفل وچوں کسی دی جتی لے کے چلا جائے، ہو سکتا ہے نال بیٹھے ہوئے بندے دی جیب وچوں بٹوا نکال کے چلا جائے، کیونکہ زبان بول رہی ہے، عمل نہیں بول رہا۔ طاہر اقبال چشتی صاحب کہہ رہے سن نا عمل بولدا سی عبد القادر جیلانی دا، چور بہندا رب انہوں بھی ولایت دا درجہ دیندا ہے، کیونکہ عمل بولدا ہے۔ تو ایسا بیان، ایسی تقریر کے جو نصیحت والی ہوئے لیکن جو بیان کر رہے ہو بھی عمل والا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن واضح کہہ دیتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کر دے وہ دوسریاں نو آکھو بھی نہیں۔ ایک بزرگ دے بارے چاہتا ہے کہ ایک عورت اپنا بیٹا لے کے آئی اور کہا کہ بابا جی یہ گڑ بہت کھاندا ہے، نو آکھو گڑ نہ کھایا کرے، تو فرمایا بیٹی تو کل لے کے آنا۔ انہیں سمجھیا شاید کوئی تعویذ دینا ہے، وہ دوسرے دن لے کے آئی تو آپ نے پتر نو نا اس بچے نو گود بھی بٹھا کے فرمایا بیٹا گوڑ نہیں کھانا زیادہ۔ انہیں کیا جی نہیں کھاندا، فرمایا ٹھیک ہے بی بی تو لے جاؤ۔ انہیں آکھی حضرت صرف اتنی گل کہنی سی تے کل کہہ دینی سی۔ فرمایا میری بیٹی کل میں آپ گڑ کھادا ہویا سی، میں کیویں کہہ سکدا کہ گڑ نہ کھادا کر، اج میں نہیں کھادا اج اثر بھی ہوئے گا۔ تو اس جگہ تے نا ساڑے معاملات ایسے نے کہ جو فیس بک تے نا پوسٹاں لگاندا ہے کہ آج 4 جگہ تے بڑی خوبصورت حاضری ہوئی ہے، وہ فجر دی حاضری بھولیا ہوندا ہے۔ جو میاں محمد دے کلام دی حاضری دیاں پوسٹاں چاڑدا ہے نا، وہ حضرت محمد دے قرآن دی حاضری بھولیا ہوندا ہے۔ تو حضرات گرامی جب تک عمل نہیں بولے گا، اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے جو مضمون آپ حضرات واسطے میں لے کے آیا ہے آپ دے گوش گزار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو سوال کیتا گیا کہ حضرت اسی دعا منگدے ہاں قبول نہیں ہوندی، وجہ دس سکدے ہو؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادم نے فرمایا کہ کچھ باتاں ایسیاں نے کہ جنہ دی وجہ تو دل مردہ ہو چکے ہیں،
کچھ باتاں ایسیاں نے کہ جنہ دی وجہ تو دل مردہ ہو چکے نے، اور مردہ دل دی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو لوگاں نے کیا وہ وجوہات دس سکتے ہو؟ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے رب نو مندے ہو مگر ادا حق بندگی ادا نہیں کرتے۔ میں اور آپ اللہ نو مندے ہاں، جس کو لو پوچھو کہندا ہے جی اللہ ہے، وہ رازق ہے، وہ دیکھدا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اودی ہر شان مندے ہاں مگر اس دا حق بندگی ادا۔ مثلا ہر بندہ من رہا ہے کہ اللہ سانو دیکھ رہے ہے، کیا کسی نو شک ہے اللہ دے دیکھن تے؟ اسی کمرے چ ہوئیے تے اللہ ویکھدا ہے، کمرے تو باہر ہوئیے تے اللہ، جہاز وچ بیٹھ کے تے فضا وچ اڑ رہی ہوئے تے اللہ، اگر اسی آبدوز وچ بیٹھ کے تو پانی دی تہ وچ چلے جائیے تو اللہ اتھے بھی۔ اللہ ساڈے جسم تے پہ کپڑے بھی دیکھدا ہے، اور جسم دے اندر دھڑکن والے دل دے اندر جو خیال نے وہ بھی جاندا ہے۔ اس بات نو مندے ہاں، لیکن سوال یہ ہے اے من کے بھی اس دا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر اللہ دے دیکھن تے یقین ہوندا اور اسی اس دا حق ادا کر رہے ہوندے تو اج ساڈے موبائل وچ نہ مجریاں دے کلپ نہ ہوندے، کیونکہ ماں تے نہیں ویکھدی پر اللہ تے ویکھدا ہے نا۔ تو کوڈ لگا لیا کہ تیری بیوی نو نہیں پتا کہ نہیں اندر کی رکھیا ہویا ہے، لیکن کوڈ لکھا لا لیا رب تے پیا ویکھدا ہے نا۔ تو تینوں اللہ دے ویکھن تے یقین ہی نہیں، اگر یقین ہو جاندا اور تو اس دا حق ادا کردا، موبائل دور دی گل ہے، تیری اکھ بھی پاک ہو جاندی، تیرا دل بھی پاک ہو جاندا، تیریاں سوچاں بھی پاک ہو جاندیاں، تیرے قدم اور تیری چال بھی پاکیزہ ہو جاندی، لیکن اساں نے اس دے ویکھن نو منیا ہے مگر اس دا حق ادا نہیں کیتا۔ تو جو اس دا بن جاندا ہے نا، جو اس دا حق بندگی ادا کردا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف الماجوب دے اندر لکھ دے نے کہ ایک بزرگ تبا تابعین وچوں ہوئے نے حضرت حبیب رائی، اے چرواہے سن اور جنگل وچ بکریاں چراندے نے۔ داتا صاحب لکھ دے نے کہ بندہ انہاں نوں ملن واسطے بڑے دور تو آیا، اور جدوں جنگل پہنچیا تو انہیں منظر ویکھیا کہ حبیب رائی نفل نماز پہ پڑھ دے نے، تے بکریاں پیاں جنگل وچ چگدیاں نے، تے بھیڑیا بکریاں دا پہرا پیا دیندا ہے، بھیڑیا بکریاں دی چوکیداری پیا کردا ہے۔ بندہ تو حیران ہو گیا، حبیب رائی نے سلام پھیریا تو عرض کردا ہے حضور بڑا عجیب منظر دیکھیا کہ بھیڑیا بکری دا دشمن ہے، مگر اتھے میں دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑیا بکری نال دوستی کر کے بیٹھا ہے، یہ دسو دوستی کدوں دی ہو گئی؟ تو حبیب رائی مسکرائے فرمایا جدوں بکریاں دے مالک نے رب نال صلح کر رہی ہے تے بھیڑیے نے بکریاں نال بھی صلح کر رہی ہے۔ جدوں بکریاں دا مالک رب دا بن گیا نا تو رب دی ساری مخلوق میری بن گئی ہے، تو ہن جو میں چاہنا ہے وہ ہوندا ہے۔ آپ نے جدوں کیا نا جو میں چاہنا ہے وہ ہوندا ہے، تے وہ کہن لگا جی مینوں سمجھ نہیں آئی، تے قریب ایک پتھر پیا سی تے آپ دے کول نا لکڑی دا پیالہ سی، تے آپ نے پیالہ اس پتھر دے نیچے رکھیا، تے پتھر دے نیچے جدوں پیالہ رکھیا تے چند لمحیاں دے اندر او پیالہ دودھ نال بھر گیا، پتھر وچوں دودھ نکلیا۔ آپ نے فرمایا لے تو پی، میرا مہمان ہے۔ بڑی حیرانگی دے عالم میں دودھ پیتا، تے جدوں پیالہ خالی ہویا تے آپ نے اسی جگہ تے پھر پیالہ رکھیا، تے داتا صاحب کہندے نے وچوں شہد نکلیا، تے شہد دے نالو پیالہ بھر گیا، تے آپ نے فرمایا لے شہد بھی پی۔ وہ حیران ہو کے کہندا حضرت پتھر وچوں دودھ نہیں نکلدا، پتھر وچوں شہد نہیں نکلدا، شہد دی مکھی بناندی ہے، دودھ جانور وچوں نکلدا ہے، یہ جادو ہے۔ فرمایا جادو نہیں، موسیٰ علیہ السلام دی نافرمان قوم واسطے اگر رب پتھر وچوں پانی کڑ سکدا ہے تے یار دے وفادار غلاماں واسطے دودھ تے شہد بھی کڑ سکدا ہے۔ وہ نہیں مندے سن تے پھر بھی پانی نکلیا۔ اسی تے یار دی سنت تے عمل کرن والے ہاں، اسی جو منگیے رب سانو عطا کر دیندا ہے۔ تو جو اس دا حق بندگی ادا کرے، اسی حق بندگی ادا نہیں کر رہے۔ اللہ اپنے محبوب دے غلاماں نو، اپنے بندیاں نو
قرآن پاک وچ ایک جگہ وچ نا اللہ ارشاد فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کرم والے رب کولو دور کر دیتا؟ اس محفل وچ آن والو علماء دی موجودگی وچ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے، انہاں دی موجودگی وچ میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے، اج جدوں محفل تو بعد گھر جاؤ گے تو 5 منٹ صرف میرے کہن تے نہ تساں نے تھوڑی دیر تنہائی وچ بیٹھ کے سوچنا ہے وہ کیڑی وجہ کہ ساڈے کولو تہجد دے سجدے چھٹ گئے نے۔ تساں اس چیز نو تلاش کرنا ہے کہ جس چیز نے تواڈے کولو قرآن دی تلاوت دی لذت چھن لئی ہے۔ تساں اس چیز تے غور کرنا ہے کہ جس چیز دی وجہ تو اج تواڈے بچے سکول واسطے تے جلدی اٹھ جاندے نے، فجر واسطے نہیں اٹھدے۔ اللہ فرماندا ہے اے انسان تینوں کس نے میرے کولو دور کر دیتا ہے؟ میں اکثر اس چیز نو ثابت کرن واسطے سعودی عرب دے 95 سال دی عمر وچ وفات پان والے ایک ڈاکٹر عمر دی بات ضرور بیان کرنا ہے جو انہوں نے اپنی یادداشت دے اندر لکھی۔ انہوں نے اپنی زندگی دی ایک ڈائری بنائی سی اور اس ڈائری دے اندر انہوں نے اپنی زندگی دے چیدہ واقعات لکھے۔ انہوں دے وصال تو بعد انہوں دے بیٹیاں نے انہوں دی ڈائری میں جدو شائع کیتا تو ایک واقعہ انہوں نے اپنی زندگی وچنا جو اکھاں نال دیکھیا سی کہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ جدوں بندے واسطے کرم دے دروازے کھولدا ہے تو پھر آسانیاں کس طرح پیدا کردا ہے۔ اسی کدی اس دے بنے نہیں نا، کدی بن جاندے نا، اسی تے لوگاں دے منگتے بندے ہیں، رب دے نہیں بندے۔ میرے دادا جی فرماندے سن بیٹا دنیا دا منگتا رہندا ہے، رب دا منگتا داتا بندا ہے۔ جو رب کولو منگدا ہے وہ داتا بن جاندا ہے، جو دنیا کولو منگدا ہے وہ ساری عمر دا منگتا رہندا ہے۔ تو ڈاکٹر عمر نے کیونکہ ہڈیاں دے سپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہندے نے کہ میں جدوں ڈاکٹری کر کے آیا اور سپیشلسٹ ڈاکٹر بن کے آیا تو پورے سعودیہ وچ میرے جوڑ دا کوئی ڈاکٹر نہیں سی۔ کافی عرصہ ہویا انہوں نے وصال کیتے ہیں اور 95 سال دی عمر میں وصال ہویا ہے، اور پھر وہ اپنی جوانی دا واقعہ لکھ رہے ہیں تو کم از کم بھی آج تو کوئی 70 سال پہلے دی بات ہوے گی۔ تو لکھ دے نے کہ میں ریاض دے اندر میرا کلینک بھی سی، اسپتال وچ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی سا۔ ڈاکٹر عمر لکھدا ہے کہ سعودیہ حکومت نے دنیا وچوں مختلف ممالک چو ہڈیاں دے سپیشلسٹ ڈاکٹراں دی ایک میٹنگ رکھی اور اس میٹنگ وچ مینوں بھی بلایا گیا کہ توں بھی آنا ہے، اور سعودیہ وچ ایک میں ڈاکٹر سا جس نوں شامل کیتا گیا۔ مینوں جہاز دا ٹکٹ بھیجیا گیا، کہندے نے میں ریاض ایئرپورٹ تے آ کے بیٹھ گیا، بورڈنگ کارڈ بن گیا۔ جو ٹائم سی نا جہاز دی پرواز دا اس تو 20 منٹ پہلے ایک اعلان کیتا گیا کہ اسی مسافراں کولوں معذرت چاہندے ہاں کہ موسم اچانک خراب ہو گیا، تو جہاز پرواز نہیں کر سکتا جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو جنہاں گھر جانے چلے جاؤ، جنہاں ایتھے انتظار کرنا ہے وہ کر لیں۔ تو ڈاکٹر کہندا ہے کہ میں جلدی نال کاؤنٹر تے چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تسی نہیں جا سکتے کیونکہ حالات اجازت نہیں دے رہے، تسی نہیں جا سکتے، موسم خراب ہے، جہاز دے کریش ہونے دے خطرات نے۔ کہنے لگا کہ میں ضرور جانا ہے، انہوں نے کہا بائی روڈ چلے جاؤ۔ اس وقت سڑکاں بھی کوئی اتنی اچھیاں نہیں سن، کہندا بہرحال میں گڈی لے لئی اور میں سفر شروع کر دیتا۔ مینوں پتہ چلیا کہ 6 گھنٹے بعد میں اپنی منزل تے پہنچاں گا۔ ڈاکٹر کہندا تھوڑا جہا میں سفر کیتا تو طوفان شروع ہو گیا، پھر ریت دا طوفان، بادل دی گرج اور بجلی دی چمک، بڑا عجیب جہا موسم، میں راستہ بھول گیا۔ 3 گھنٹے میں بھولے راستے تے چلدا رہا۔ اچانک ایک آبادی وچ داخل ہویا تو میری گڈی خراب ہو گئی۔ کہندے نے ایک مکان سی بالکل قریب ہی، میں گڈی چوں نکل کے دستک دیتی
تو میں نے آواز آئی کہ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، جو بھی اندر آ جائے۔ میں اندر گیا تو ایک عورت ضعیف العمر ایک جھولے دے قریب بیٹھی اور بچے نو جھولا پہ دیندی ہے۔ تو میں کہا بی بی میں ٹیلی فون کرنا ہے، تو انہیں ہس کے کہا بیٹا تو جس علاقے چاہیا اتنے بجلی بھی نہیں تے فون بھی نہیں۔ میں کہا میری گڈی خراب ہے، میں ضروری اگے جانا ہے۔ انہیں کہا بیٹا اندر آ جا، تو مسافر ہے، تینوں میں کھانا دینی ہوں، اور موسم صحیح ہوئے گا تو کوئی ادھر آئے گا، تینوں کوئی نہیں مل سکتا جو تیری گڈی ٹھیک کر دے، تینوں شہر تو ہی لے آنا پوے گا کوئی مستری۔ میں اندر جا کے بیٹھ گیا تو وہ کہندی ہے کہ بیٹا تو اس جھولے کو لا کے بیٹھ کے اس بچے نو جھولا دے، میں تیرے واسطے کھانا لے کے آنی ہے۔ ڈاکٹر کہندا ہے میں جھولے کو بیٹھ کے جھولا دین لگ پیا، وہ کھانا لے کے آئی۔ میں کھانا کھان واسطے بیٹھ گیا، وہ جھولے کو بیٹھ کے جھولا دین لگ پئی۔ میں دو چار نوالے لے کے پوچھیا کہ اماں یہ بچہ تیرا کی لگدا ہے؟ انہیں کہا میرا پوتا لگدا ہے۔ میں کیا یہ ماں باپ انہیں رو کے کیا دونوں ایک حادثے وچ فوت ہو گئے نے۔ میں کیا تیرا کوئی اور؟ انہیں کیا بس وہ بیٹا سی جی دی شادی کیتی سی، بیوی اور بیٹا دونوں فوت ہو گئے، ایک میری امید دے میرا سہارا ہے۔ میں کیا یہ جھولا روک دے، تو تھک جائیں گی، ہر وقت جھولا دیندی رہنی ہے۔ انہیں کیا نہیں میں جھولا روکاں تے رون لگ پیندا ہے۔ میں پوچھیا وجہ؟ کہندی ہے ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے، انہوں ہڈیاں دا مرض ہے۔ میں کیا تو علاج نہیں کرایا؟ انہیں کیا ڈاکٹراں کو لے گئیاں تو ڈاکٹر کہندے نے ادا علاج ممکن ہے مگر اسی نہیں کر سکتے، ادا علاج ماہر ڈاکٹر کر سکتا ہے جو ہڈیاں دا سپیشلسٹ ہوئے، اور پورے سعودیہ وچ ایک ہی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عمر، ریاض وچ رہندا ہے۔ اول تے تیرا جانا اوتھے مشکل ہے، تو جائیں گی تو صرف امیراں نو چیک کردا ہے، اودے کولوں ٹائم لین واسطے بھی کئی دن انتظار کرنا پیندا ہے، تے تیرے کول اودی فیس جوگے پیسے بھی نہیں۔ تے مینوں جدوں پتہ چلیا کہ اور کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکدا، وہی کر سکدا ہے، تو میں عشاء دی نماز کل پڑھ کے تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے، اے اللہ میں مجبور ہاں، تو تے مختار کل ہے، میں اگر بڈھی ریاض نہیں جا سکتی تے تو عمر نو اتھے تے لے آ سکدا ہے نا، کوئی ایسا اہتمام کر دے وہ اتھے آ جاوے، نالے میرے بیٹے نو دیکھ جاوے، میں جاواں گی تے میں نو فیس دینی پوے گی، جدوں تو لے آویں گا تے میرا خرچہ نہیں ہوئے گا۔ اے اللہ تو کرم کر دینا، کدی انہوں اتھے لے آ میرے بیٹے نو چیک کر جائے۔ ڈاکٹر عمر لکھدا ہے وہ دی بات سن کے میرے ہاتھ وچوں نوالا گر گیا اور میں رون لگ پیا۔ بڈھی کہندی ہے تو کیوں رونا ہے؟ میں آکھیا اماں اگے بڑا غصہ سی اج میرے نال کی ہو رہا ہے، پر ہن او دی رحمتاں تے نظر گئی ہے تے میں رو پیا ہے۔ ایک تیری بڈھی دی خاطر اج انہیں آندیاں چاڑ دیتیاں، اج تیری بڈھی دی خاطر انہیں موسم خراب کیتے، فلائٹاں کینسل ہویاں، تیری خاطر اج انہیں مینوں رستہ بلایا اور گڈی بھی تیرے گھر دے اگے آ کے خراب ہو گئی۔ اے اماں تو جڑا او دیاں رحمتاں تے یقین کیتا ہے نا، او دیاں رحمتاں اج ڈاکٹر نو گریبان تو پکڑ کے تیرے گھر دی دہلیز تے لے کے آ گئی ہمیں۔ تو اسی اس دا حق ادا نہیں کردے، جو حق ادا کردے نے پھر اللہ تعالیٰ انہاں نو نا دارین دیاں عزتاں بھی دیندا ہے، اور اللہ فرماندا ہے تو منہ منگ میں او بھی دیواں گا، جو نہیں منگے گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا میں او بھی عطا کر دیاں گا۔ تیرا کرم جو شائے زی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ جو اپنی اللہ دا حق ادا کر دے نے، جو انہوں رحمان بھی مندے نے، رحیم بھی مندے نے، جو انہوں علیم بے ذات صدور بھی مندے نے، جو دے دیکھن تے یقین بھی کر دے نے، جو اپنے اللہ کو لو ڈر دے بھی نے، جو قدم چک دے نے تے رب دی رضا دے مطابق چک دے نے، جنہ دا چلنا ایسا ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ہے وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔
زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرات گرامی جو نہ بن جاندے نے. حضرت با یزید بستامی کو کسے نے پوچھیا سی کہ میں سنیا تواڈے کول اسم اعظم ہے تے با یزید تسی مینوں بھی دسو اسم اعظم کی ہے. تو حضرت با یزید نے فرمایا کہ اللہ دے ناماں وچوں تو او نام پوچھنا چاہنا جو اسم اعظم ہے. تو کہنے لگا جی بالکل میں او نام لے کے تے دعا کیتی کراں تے اللہ ہر دعا قبول کرے. تو حضرت با یزید نے فرمایا بیٹا میری بات سن, اکھاں نو بے حیائی تو پاک کر, زبان نو جھوٹ اور غیبت تو پاک کر, پیٹ نو نوالا حرام کولو پاک کر لے, پیراں نو بری جگہ تے جان تو روک دے, ہتھاں نو کسے دی عزت تے اٹھان تے روک دے, ملاوٹ کرن تو روک دے, اپنیاں سوچاں پاک کر. کہندا جی پھر فرمایا رب دا جیڑا نہ لویں گا وہی اسم اعظم بنے گا. تو جدوں او دا حق ادا کران گے نا, حضرت سمنون مجنون یا سادون مجنون دونوں نام آندے نے. سادون مجنون اور سمنون مجنون دونوں نام آندے نے. حضرت امام یافی نے سادون مجنون دے نام نال واقعہ بیان کیتا ہے کہ بغداد دے قبرستان وچ رہندے نے اور ایک عرصہ ہویا ہے بارش نہیں ہوئی, زمین نے سبزہ اگلنا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو بغداد والے نماز استسقاء ادا کرن واسطے قبرستان دے قریب ایک بڑا میدان ہے اتھے آ گئے. تو سادون نے دیکھیا کہ بندے اج آ گئے نے قبرستان, تو باہر میلہ جیا لگ گیا. تو قبرستان وچوں نکل کے تے آ کے پوچھدا ہے با خیریت اج کیوں آئے ہو؟ انہاں نے کہا بارش نہیں ہو رہی. بارش نہیں ہو رہی تو اساں نے نا نماز استسقاء ادا کرنی ہے, اللہ دی بارگاہ دعا کرنی ہے. تے سادون نے مسکرا کے کہا رب کو منگن آئیو اے دسو خالی دل لے کے آئیو یا سماوی دل لے کے آئیو؟ اللہ کو منگن آئیو خالی دلہ نال منگن آئیو یا سماوی دلہ نال منگن آئیو؟ بات سمجھ نہ سکے تو کہنے لگے سماوی دل. سادون نے آکھیا بڑی اچھی بات ہے, جنہ دے دل سماوی ہون رب مندہ ہے انہاں دی, پڑھو نماز. انہاں نے نماز پڑھی, پھر بڑی رو رو کے دعاواں بھی کیتیاں. لیکن سادون کدی سجے ویکھے کدی کھبے ویکھے, کہندا بدل اٹھے نہیں. یہ مطلب ہے جھوٹ بول دے سو, تواڈے دل سماوی نہیں, تواڈے دل خالی دل نے. جھوٹ نے تواڈے دل خالی کر دیتے نے, غیبت نے تواڈے دل خالی کر دیتے نے, قطع رحمی نے تواڈے دل خالی کر دیتے نے, گناہاں نے تواڈے دل خالی کر دیتے نے. تسی جھوٹ بول دے سو کہ اسی سماوی دل لے کے آئے ہاں, تساں خالی دل والیاں پڑھ کے ویکھیے نا, اے ویکھیا جے کوئی بدل نہیں اٹھیا. ہن میدان خالی کرو, ہن سماوی دل والا پڑھ کے دسے گا. امام یافی کہندے نے کلے سادون نے 2 رکعت نفل دی نیت کی تھی. اجے دوسری رکعت دے پہلے سجدے وچ سن تے چارے پاسے بدل اٹھ پے. سلام پھیر کے نہ تے سادون نے ہاتھ چک کے ملائے تے بدل بھی مل گئے. تے انہیں کہا ہے اللہ تیری مخلوق پیاسی ہے پانی دے دے. یہ 2 لفظاں دی دعا کر کے انہیں ہاتھ چہرے تے پھیڑے تے بارش نے وسنا شروع کر دیتا. وجد وچ آ گئے تے فرمایا ویکھو جدے دل سماوی ہون رب انہاں دیاں اس طرح من لیا کردا جے. تو اسی ادا حق ادا نہیں کرتے. تو حضرت ابراہیم ابن ادم نے فرمایا کیونکہ تسی اللہ دا حق ادا نہیں کر رہے اس وجہ تو دعا قبول نہیں ہوندی. انہوں نے کہا دوسری کیڑی وجہ ہے؟ تو ابراہیم ابن ادم نے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ تسی دعویٰ حضور دی محبت دا کر دے ہو لیکن انہوں دی سنت تے عمل نہیں کر دے. ہن جس کولو پوچھو حضور نال پیار ہے کہ نہیں, سارے کہندے نے ہے بھی. او بھئی چنگا پیار ہے, تینوں دنیا دی کسی عورت نال پیار ہو جاوے تے تیری رات دیاں نیندراں حرام ہو جاندیاں نے, تو بستر تے لمیاں تان کے ستا رہنا ہے تے یار تے کدی درود نہیں پڑھیا. بھئی محفل وچ علماء نے کیا, نعت خان نے کیا, نقیب نے آکھیا تساں درود پڑھ لیا,
میں ہاتھ کھڑے نہیں کراواں گا، جواب اپنے آپ نو تساں دینا ہے۔ کدی حضور دی محبت وچ بستر تے بہ کے ادھی راتی بھی اٹھ کے درود پڑھے ہے؟ کدی سرکار دیاں نعتاں تنہائی وچ بھی پڑھیاں نہیں؟ بھئی اگر محبت ہے تو دا ذکر بھی تے کرو نا جدے نال محبت ہے۔ سرائکی زبان دے ایک شاعر نے شاکر شجاع آبادی، شاکر شجاع آبادی کیونکہ صحیح طرح بول نہیں سکتا، معذور آدمی ہے، تو او دے نال جو بندہ ہوندا ہے جو او دی بات سن کے سمجھ لیندا ہے، ہر بندہ او دی بات نہیں سمجھ سکتا، وہی او دی بات سن کے سمجھ کے تو پھر اگے بیان کردا ہے۔ وہ کہندا ہے کہ شاکر شجاع آبادی گرمیاں دا موسم ہے اور اساں نے او دی چارپائی مکان دی چھت تے رکھی ہے۔ وہ کہندا ہے کہ تہجد دا وقت سی تو میں دیکھیا کہ شاکر شجاع آبادی اپنی نہ چارپائی تے اٹھ کے بہ گیا تے کچھ نہ گنگنا رہا سی، تے کہندا میں سوچیا بھائی دے تے نہ کوئی آمد ہو رہی ہے تے کلام پہ بیان کردا ہے، تو میں قریب ہو گیا بس سن کے لکھاں، تو کہندا وہ حضور دی نعت پہ پڑھدا سی، اور نعت بھی کی ہوا نو مخاطب کر کے یار دیاں گلاں پہ کردا سی۔ کہندا میں چند شعر او دے لکھے، دو شعر او دے میں تانوں سنانا چاہنا ہے کہ انہیں نہ فجر دے وقت چلدی ہوا نو مخاطب کیتا۔ تے شاکر شجاع آبادی کہندا ہے جاندی تے اوں وی پئیں باد صبا مدینے، دکھیاں دا حال چا گھل دیویں سونا مدینے۔ کیونکہ جڑے عاشق نے نا وہ کہندے نے کہ فجر تو بعد جڑیاں ہواواں چلدیاں نے نا وہ تہجد ویلے ایک واری مدینے جا کے حاضری دے کے آندیاں نے۔ جاندی تاؤں وی پئیں باد صبا مدینے، دکھیاں دا حال چا گل دیویں سنا مدینے۔ اور شاکر کہندا ہے لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کئی نہیں، کوئی حکتا تھی ونجے ہاں سجدہ ادا مدینے۔ آقا اتھے لکھاں سجدے کیتے نے پر مزہ تے تاں ہے نا مدینے وچ بھی کہ سجدہ کرن دی توفیق نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ شاکر سب کچھ خدا نے دتڑے، تن دی تا فکر کوئی نہیں، من دی غذا مدینے۔ اج میرے بھائیو نا تنہائی وچ اساں حضور نال محبت دیاں باتاں کرنا یہ بھول چکے ہیں۔ جو حضور نال پیار کرے اور حضور دی سنت تے بھی عمل کرے، حضرت غوث اعظم دے نال بھی یہ واقعہ منسوب ہے اور حضرت امام احمد ابن حنبل دے نال بھی منسوب ہے۔ بعض علماء نے لکھیا دونوں نال یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماندے نے میں جنگلاں وچ پھر رہا سا، کئی دن ہو گئے کہ مینوں نہ کوئی چیز کھان واسطے نہیں ملی۔ کہندے نے ایک دن مینوں ایک خربوزہ ملیا، میں بڑا خوش ہو گیا کہ رزق مل گیا۔ کہندے نے میں خربوزہ پکڑ کے تو میں کٹن لگا تو میں نے سوچیا کہ عبدالقادر تو زندگی بھی جیڑا بھی کام کیتا ہے سنت مطابق کیتا ہے، پہلے سوچتے لے با حضور نے بھی خربوزہ کھادا ہے کہ نہیں کھادا، یہ یار نے کھادا ہے تے پھر کھاواں گا، جی آقا کو ثابت نہیں تے میں نہیں کھانا۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پان دا شوق کر دے سن، تو کہندے سن مینوں شوق بڑی سی با کدرے پان سرکار کو بھی ثابت ہو جائے، کدرے کو ثابت ہو جائے با حضور نے بھی پان کھادا ہے۔ تو کہندے نے میں اس روایت دی بڑی کیتی تلاش کہ مینوں کدرے کوئی نہ روایت مل ہی جائے، تو کہندے نے کہ پھر بڑی مشکل تو بعد ایک دن مینوں بابا رتن ہندی دی روایت مل گئی کہ جدوں انہاں نو ہندوستان دے راجے نے، مالابار دے راجے نے جدوں یہ خبر پھیلی کہ مکہ پاک دے اندر ایک بندہ ہے کہ جو نبی ہون دا دعویٰ پیا کردا ہے، تے اس نے راجہ نے رتن ہندی نو کہ جس دی عمر 100 سال تو زیادہ سی،
اور اس علاقے آندے جاندے سن تو رتن ہندی نو 3 سوال دے کے بھیجے. وہ سوال یہ سن کہ انہیں کیا سی با پہلا جدوں تو جائیں تے تو ہندی وچ گل کرنی ہے, جے نبی ہویا تے تینوں ہندی وچ جواب دے گا, کیونکہ وہ زندگی بھر کدی ادھر نہیں آئے. اور دوسرا سوال یہ کہ انہیں ایک سلوار قمیض بنوا کے دیتی اور سلوار دے اندر ناڑا نہیں سی تے انہیں کیا با یہ الگ رکھ لینا ہے. اگر وہ نبی ہوئے تے انہوں نے پتا ہوئے با یہ لباس جس علاقے پایا جاندہ ہے کنج پایا جاندہ ہے, تیرے کولو ناڑا بھی منگن گے. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بڑی تفصیل نال اس واقعہ میں بیان فرماندے نے, انوار قمریہ دے اندر موجود ہے, اگر تفصیل دیکھنی ہے تو بڑی تفصیل نال بیان کر دینے. اسی طرح حبیب یمنی شق القمر دا واقعہ جو ہے حضور شیخ الاسلام نے انوار قمریہ آپ دے جو ملفوظات نے بڑی تفصیلاً شق القمر دا واقعہ آپ نے بیان کیتے. تو یہ واقعہ بھی بابا رتن ہندی دا حضور شیخ الاسلام نے انوار قمریہ دے اندر آپ دے ملفوظات نے, اور علماء نے ایک کتاب لکھی ہے, کسی عام بندے نے نہیں لکھی. تو بڑی تفصیل نال آپ نے اس نو بیان فرمایا. اور تیسرا اس نے ایک پان دا پتا بھیجیا سی اور کیا سی با ادا مثالہ تو الگ رکھنا ہے تے انہاں نو پتا دینا ہے با اے ساڈے علاقے کھایا جاندا ہے, تے جی وہ نبی ہون گے تے آکھن گے جو شہر رکھ کے کھائی جاندی وہ بھی تے دینا. جو ادھے وچ مثالہ رکھیا جاندا ہے اس دور دے مطابق جو سی. تو پیر صاحب کہندے نے پھر جدوں یہ میں پڑھی تے میں خوش ہو گیا, چلو جی روایت ضعیف ہے پر لب تے گئی ہے. تو بعض بندے اس ٹو وچ ہوندے نے کہ ساڈی کوئی بات بھی جو ہوئے نا ادا سرکار نال کوئی نہ کوئی رابطہ ہونا چاہیے. تے غوث اعظم فرماندے نے, اور چلو بات بابا رتن دی آگئی, میں تھوڑی جی کر کے واقعہ تے لمبا ہے. میں یہ بابا رتن ہندی جدوں سرکار دے کول پہنچے نا تو انہاں نے ہندی وچ گفتگو شروع کیتے تے نبی پاک نے ہندی وچ جواب دینے شروع کر دیتے. پھر جدوں انہاں نے جوڑا پیش کیتا تے حضور نے ناڑا بھی منگیا, پان دا پتا پیش کیتا تے حضور نے مثالہ بھی منگیا. تے رتن ہندی نو کملی والے فرماندے نے تیرے خیال دے مطابق تے تیری میری پہلی ملاقات ہے, پر میں نے یاد ہے تیری میری دوجی ملاقات ہے. رتن ہندی کہندا ہے جی تہاڈی میری پہلے ملاقات کتھی ہوئی؟ حضور نے فرمایا کچھ سال پیچھے چلا جا, پیچھے چلا جا, کچھ سال پیچھے چلا جا, جان دے کافی سال پیچھے. یاد کر تو فلاں قبیلے دے اندر گزر رہا سی اور ایک چھوٹی جی نالی سی, کچھ بچے نالی پہ پار کر دے سن, باقیاں پار کر لی سی, ایک بچہ پیچھے کھڑا سی, تو اس بچے نو چک کے نالی پار کرائی سی. وہ بچہ میں محمدی سا, وہ بچہ میں محمدی سا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بعض روایات دے مطابق بابا رتن ہندی دی عمر بہت زیادہ ہوئی ہے. تو بہرحال میں ضمناً بات عرض کر دیتی. تو حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ میں سوچیا کہ اگر حضور نے تناول فرمایا تو پھر میں کھاواں گا, اور اگر حضور نے نہیں تناول فرمایا تو میں نہیں کھانا. کہندے نے میں بیٹھ گیا اور میں سوچن لگ پیا. جو علم دا ذخیرہ سی بڑی دیر بعد ایک روایت مل گئی کہ حضور نے تناول فرمایا. کہندے نے چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھل اٹھیا کہ چلو یہ کھان دی مینوں سنت بھی ادا ہو جائے گی. تو کہندے نے جدوں میں کٹن لگا تو پھر سوچیا عبد القادر یہ تے سوچ لے حضور نے اوپر تو نیچے کٹیا یا نیچے تو اوپر کٹیا. کہندے نے میں بڑی دیر بیٹھ کے سوچدا رہیا, مینوں کٹن دا طریقہ پتہ نہ چل سکیا. فرماندے نے بھوک بڑی لگی سی مگر چک کے پرے سٹ دیتا اور کیا جدے کھان وچ بھی سنت پوری نہ ہوئے تے کٹن وچ بھی سنت پوری نہ ہوئے انہوں عبد القادر کھائے گا بھی نہیں. اسی تے رزق سامنے پیا ہوندا تے کدی بسم اللہ والی بھی سنت پوری نہیں کیتی. کدی تساں نے اٹھ کے تے کھانا کھان تو پہلے ہاتھ اس نیت نال دھوتے نے کہ یہ دھونا سنت ہے؟ کدی تساں نے بسم اللہ اس نیت نال پڑھی ہے کہ اللہ دا نام کھانا کھان تو پہلے لینا یہ حضور دی سنت ہے؟ اسی تو سنت چھوڑ رہے ہاں. حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماندے نے کہ حضور جدو مدینہ پاک تشریف لے آئے تو یہودیاں نے ایک جاسوس حضور دی محفل وچ بٹھایا. اج پہلا دن سی جاسوس دا, اور نبی پاک نے اتنی گفتگو فرمائی کہ جدوں کوئی چیز کھاؤ یا پانی پیو تو پہلے اس نو دیکھو, دیکھ کے تو پھر کھانا کھاؤ یا پانی پیو.
محفل ختم ہوئی، وہ جاسوس مسلمان بن کے بیٹھا سی، چلا گیا۔ رات اپنے گھر سو رہا ہے، پیاس لگی، بیدار ہویا تو بیوی نو کہندا پانی لے کے آ۔ بیوی نے پیالہ بھر کے لے آندا تو پانی لباں دے قریب ہی لے آندا تو کہندا ذرا دیا جلا۔ تو بیوی کہندی ہے دیا کیوں جلاواں؟ انہیں کہا تو جلا، میں مسلمانہ دے نبی کول بیٹھا رہے ہیں، وہ کہندے نے پانی پیو تے ویکھ کے پیو، مخالفت اپنی جگہ تے دشمنی اپنی جگہ تے، پر سنیا او دی زبان تے جھوٹ نہیں آندا۔ وہ جو فرماندے نے سچ ہوندا ہے، دنیا بدل سکتی ہے، وہ دی زبان دے نکلے لفظ نہیں بدل سکتے۔ بیوی نے چراغ جلایا، وہ گھڑے وچ نہ کوئی بچھو سی پانی پاندیاں، وہ پیالے وچ آ گیا تے پیالے وچ بچھو پیا تیردا، تو بیوی نو کہندا تو اے بچھو کڈ تے میں کلمہ پڑھ لواں۔ تو بیوی کہندی ہے کلمہ پڑھن دی وجہ، تو کہندا ہے او دی ہک مننی ہے تے بچ گئیاں ساریاں من لواں تے میرے تے کتنا کرم ہو جائے گا۔ اس محفل وچ آن والیو کلمہ تے نبی دا پڑھ دیاں، پر دسو کدی نبی دی مننی بھی ہے؟ اساں کدی حضور دا حکم منیا بھی ہے؟ گھر وچ شادی آئی تو کدی اساں نے خاندان دے مشورے تو پہلے قرآن و حدیث کھول کے بھی پوچھیا کہ نبی کی مشورہ دے رہے ہیں؟ حضور سانو کی حکم دے رہے ہیں کہ شادی کیسی ہونی چاہیے؟ پتہ جے امام الانبیاء فرماندے نے کہ بدترین ولیمے دی او دعوت ہوندی ہے جدے وچ خرچہ بہت ہوئے، اور اتھے لوگ قرضے چک چک کے تے خرچہ کردے نے تے ڈشاں دے انبار لگا دیتے جاندے نے لوگاں نو۔ اسی امیر دے وجہ تو اپنی شادی بھی مشکل کر دینے ہاں، ہن تے امیر دی نمائش دی وجہ تو لوگاں دے مرنے بھی مشکل ہو گئے۔ امیر دی نمائش دی وجہ تو بیٹی رخصت کرنی بھی مشکل ہو گئی اور ابے دا چیلم کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ عجیب عجیب طرح لوگ پوری کوشش کر دینے کہ ساڈے کول جتنی دولت ہے نا، اجے تو لوگاں نو خطرہ ہوندا ہے، ورنہ ساری بینک وچوں کڈا کے تے او بھی پلیٹ وچ رکھ کے رکھی ہوے، با اے دولت بھی سامنے پئی ہے ساڈی۔ لوگ اتنی نمائش کر دے۔ تو میرے بھائیو، خدا را اپنے آقا دی نا سنت تے عمل کرن دا جذبہ پیدا کرو۔ امام الانبیاء کو لو کدی اساں نے حدیث پڑھ کے مشورہ لیا کہ یا رسول اللہ تسی تو سب تو زیادہ مخلص ہو نا ساڈے واسطے۔ اللہ فرماندا ہے عزیزن علیکم، میرا نبی تے اتنا تواڈے واسطے عزیز ہے، لیکن اسی آقا دی کدوں منی؟ اسی معاملات زندگی ادا کرن تو پہلے امام الانبیاء فرماندے نے کہ بندے نو 4 چیزاں مل جان تے بندہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ ذکر والی زبان، شکر والا دل، صبر والا جسم اور نیک بیوی۔ اج نہ اسی اپنی زبان نو ذکر والا بنایا، نہ دل نو شکر والا بنایا، نہ جسم صبر والا بنایا، اور بیوی تے نیک ڈھونڈن والا مزاج ہی ختم ہو گئے۔ تو اسی اپنی آقا دی کتنی مان رہے ہیں؟ آؤ ایک باری کملی والے دی من لئیے۔ اسی نا کلمہ پڑھیا ضرور ہے، لیکن حضور دی من دے کدی من لیندے تے اج حالات ایسے نہ ہوندے۔ اثر حضور دے من دے ہوندے نا، اج بچیاں دے پردے نہ اترے ہوندے۔ اج اسی اگر کملی والے دی من دے ہوندے تے اج اولاد ماں باپ دی گستاخ نہ ہوندی۔ اگر اسی کملی والے دی من دے ہوندے تو میرے بھائیو اج ممبر تے بیٹھ کے لوگ صحابہ تے منہ نہ کھول دے، کیونکہ میرے نبی نے واضح فرمایا کہ جدو میرے یاراں دی گل آوے اپنے پیر نو نہیں ویکھنا، نبی دی غلامی نو ویکھنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی مسئلہ سی شرعی، تو آپ نے جدو بیان کیتا تو ایک مرید کہنے لگا جی آپ دے پیر صاحب تے اے بات کر دے نے تے تسی انہاں دے خلاف کر رہے ہو۔ فرمایا شریعت اتھے پیر دی بات نہیں چلے گی، مدینے والے نبی دی بات چلے گی۔ اور اتھے پیر دا لفافہ ملدا ہے اور تو حضور دے صحابہ تے اور حضور دی آل تے بیساں کرن لگ پیندا ہے۔ اور اتھے پیر اپنے مریداں نو بلا کے تے شاگرداں نو کہندا ہے کہ اپنی محفلاں وچوں بندہ نہیں بلانا جیڑا فکر رضا رکھدا ہوے۔ یہ اج دی بات نہیں، احمد رضا نے تے پہلے دس دتا سی کہ احمد رضا دا تے تیر ہے ہی ایڈا ڈاڈا جتھے لگدا کلیجے چیر کے پار ہو جاندا ہے۔
وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ گوئی گوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور احمد رضا اے بندے نہیں سمجھا سکتے احمد رضا کی ہے۔ دو بندیاں نو سمجھن واسطے نا، ایک اقبال اور ایک احمد رضا نو سمجھن واسطے کوئی خادم رضوی جیسا دلیر ہی ہوئے تے سمجھ آندی ہے۔ تو اگر اسی حضور دی مندے ہوندے تے اج حالات اے نہ ہوندے کہ جدا دل چاہندا اٹھ کے جناب کدی کسے دے نال لمکن لگ پیندا، کدی کسے تے زبان کھولن لگ پیندا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اتباع کرنا، حضور دا حکم مننا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تواڈے واسطے میرا طریقہ اپنانا ضروری ہے یا میرے صحابہ دا طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ تیسری بات، ابراہیم ابن ادم نے فرمایا تسی قرآن پڑھ دے ضرور ہو مگر اس تے عمل نہیں کر دے۔ یہ تے اس وقت انہاں فرمایا سی قرآن پڑھ دے ہو، ہون تے قرآن پڑھ دے بھی نہیں۔ ایک چھوٹا جیا اصلاحی انداز دا کلپ میں نے فیس بک تے دیکھے ہے، جس نے بنایا ہے اصلاح کرن دی نیت نال بہت اچھا بنایا ہے۔ سکول دا ماحول انہوں نے بنایا ہے، اصلاح واسطے نا انہوں نے ایک فرضی کلپ بنایا ہے کہ ٹیچر اپنے کلاس دے جو بچے نے انہوں نے کہندا ہے کہ تواڈے گھر وچ اگر کوئی فالتو کتاب پئی ہے تو لے آنا، کیونکہ اساں لائبریری بنائی ہے تو اسی اس لائبریری وچ رکھاں گے، ایسی کتاب جو تواڈے گھر وچ نہ پڑھی جاندی ہوئے۔ تو بچیاں نے کہا جی اسی لے آواں گے۔ تو دوسرے دن تمام سکول دے بچیاں نے قرآن پاک پکڑیا ہویا سا۔ تے استاد پوچھدا ہے کہ ہر بچہ قرآن ہی کیوں لے کے آیا ہے؟ تے وہ بچے کھڑے ہو کے کہندے نے یہی وہ کتاب ہے جو ساڈے گھر نہیں پڑھی جاندی۔ ڈائجسٹ پڑھے جاندے نے، عمران سیریز دے ناول پڑھے جاندے نے، شیکسپیئر دے ناول پڑھے جاندے نے، ساڈے گھر اگر نہیں پڑھی جاندی تو اللہ دی کتاب نہیں پڑھی جاندی۔ اقبال نے کیا سی کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب، ارے گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ تو حضرات گرامی جو بیان کیتا ہے، کوشش کریو کہ اللہ تعالیٰ، میں دعا کردا ہاں تسی کوشش کریو کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے نال اپنا رشتہ استوار کرو، حضور دی سنت تے عمل کرن دا طریقہ اس نو اپناؤ اور مزاج بناؤ۔ تہاڈا جاگنا بھی سنت تے ہوئے، تہاڈا سونا بھی سنت دے مطابق ہوئے۔ اور سنت دا یہ فائدہ صوفیہ فرماندے نے کہ اگر تو حضور دی سنت مطابق سو گئے ہیں نا تے راتی جتنے مرضی پاسے بدلدا رہو، ہر کروٹ تے رب تینوں نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ تیرا سونا سنت دے مطابق سی۔ اور قرآن کریم تے عمل کرن دی کوشش کرو۔ دیکھو نا قرآن اج نہ بچیاں نو کتنی عزتاں ملیاں نے قرآن دی وجہ تو جس کلام دی وجہ تو عزت دنیا وچ بھی ملے اور عزت آخرت وچ بھی ملے، آؤ اس قرآن نو نہ اپنے سینے دا زیور بھی بنائیے اور اس تے عمل بھی کریے۔